بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی بریکنگ اور سلیکٹڈ نیوز میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ ویرات کوہلی نے کہا ہے کہ لائن سے ہٹ کر کھیلنا پہلے ہاف میں اتنا آسان نہیں تھا جتنا پاکستان کی اننگز میں لگتا تھا۔ کپتان ویرات کوہلی نے کہا کہ پاکستان نے ہمیں پیچھے چھوڑ دیا، اس لیے کریڈٹ دینا بنتا ہے۔ پاکستان کے کپتان بابر اعظم نے میچ کے بعد تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ ہم پر بہت زیادہ دباؤ نہیں تھا، ہم انڈیا کے خلاف ریکارڈ کے بارے میں بالکل بھی نہیں سوچ رہے تھے۔ انڈین کپتان ویرات کوہلی شکست کے باوجود کافی پرسکون دکھائی دیے۔ میچ کے بعد انہوں نے تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ ہم وہ نہ کر سکے جو ہم چاہتے تھے، لیکن کریڈٹ یقینی طور پر پاکستان کو دینا ہوگا۔ جب آپ 3 وکٹیں جلدی گنوا دیتے ہیں تو پھر کھیل میں واپس آنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ ویرات کوہلی نے کہا کہ پاکستان کی جانب سے کچھ معیاری بولنگ نے ہماری ایک بھی نہ چلنے دی۔ ہم یقینی طور پر ایسی ٹیم نہیں ہے جو گھبراہٹ کا شکار ہو، یہ ٹورنامنٹ کا آغاز ہے، اختتام نہیں۔ پاکستانی فاسٹ بولر شاہین آفریدی کو مین آف دا میچ قرار دیا گیا۔ شاہین آفریدی نے کہا کہ میں جانتا تھا کہ اگر مجھے ابتدائی وکٹیں ملی تو اچھا ہوگا، اور یہی ہوا۔ پریس کانفرنس کے دوران جب ایک صحافی نے ویرات کوہلی سے سوال پوچھا کہ کیا ایشان کشن کی جگہ روہت شرما کو کھلانا درست فیصلہ تھا، جس پر کوہلی بھڑک اٹھے اور کہا کہ کیا ہم T20 میچ میں روہت شرما کے بغیر کھیل سکتے ہیں؟ کیا آپ بھول گئے کہ پاکستان کے ساتھ ہونے والے پچھلے مقابلے میں روہت شرما نے کتنا اچھا کھیل پیش کیا تھا؟ اگر آپ کوئی تنازعہ کھڑا کرنے کے ارادے سے آئے ہیں تو پہلے ہی بتا دیجیے۔ دوسری طرف انڈین پنجاب میں ایک انجینئرنگ کالج میں زیر تعلیم کشمیری طلبہ نے الزام لگایا ہے کہ ہم پاکستان کی جیت پر خوشی منا رہے تھے کہ میچ کے بعد کچھ لوگوں نے ہم پر حملہ کر دیا۔ انڈین نیوز چینل NDTV کے مطابق اس واقعے کے بعد پولیس موقع پر پہنچ گئی اور صورتحال قابو میں آ گئی۔ اس سے پہلے طالب علموں نے کمرے میں ٹوٹی ہوئی کرسیوں اور اپنے جسم پر لگنے والے زخموں کی ویڈیو شیئر کی تو سوشل میڈیا پر وہ ویڈیو فوراً وائرل ہو گئی۔ دوستو، ہر معاشرے میں الگ ہی قسم کی تہمت پرستیاں پائی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر امریکی 13 کو ایک بدقسمت نمبر سمجھتے ہیں۔ اسی وجہ سے کئی اپارٹمنٹس میں 13ویں منزل ہی نہیں ہوتی، بہت سی ایئر لائنز کے پاس 13 نمبر کی نشست ہی نہیں ہوتی۔ اسی طرح پاکستانیوں کے پاس بھی کچھ مختلف قسم کی تہمت پرستیاں موجود ہیں جس پر وہ یقین کرتے ہیں، جن کی حقیقت واضح نہیں ہے۔ گھر کی بڑی بوڑھی خواتین مغرب کے وقت پر لمبے یا گیلے بالوں کے ساتھ چھت پر جانے سے سختی سے منع کرتی ہیں۔ اگر آپ لڑکی ہیں تو لڑکوں کے مقابلے میں زیادہ تر آپ کو اس پابندی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بزرگ اس کی وضاحت کچھ یوں دیتے ہیں کہ اس وقت جنات کا گزر ہوتا ہے اور وہ لمبے بالوں والی لڑکی کو پسند کرتے ہیں اور اس پر قابض ہو جاتے ہیں۔ اکثر اوقات کھانا کھاتے ہوئے لوگوں کی زبان دانتوں کے درمیان آ جاتی ہے، جو کہ ایک تکلیف دہ صورتحال بھی ہوتی ہے، لیکن اس صورتحال کو بھی ہمارے ہاں تہمت پرستی سے جوڑ دیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یقیناً کسی نے تمہارے بارے میں بھلا برا کہا ہے تبھی ایسا ہوا ہے۔ چھت پر کووا کائیں کائیں کرے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی مہمان آنے والا ہے۔ دوستو، ہمارے گھر میں جب کووا کائیں کائیں کرے تو بجلی کا بل آتا ہے، اور وہ بھی بہت زیادہ۔ ویسے بھی آج کل سوشل میڈیا واٹس ایپ کا زمانہ ہے، کوے کی نسبت موبائل کائیں کائیں زیادہ کرتا ہے۔ اگر پاکستان کے کسی علاقے میں طویل بارش ہو جائے تو بارش کو روکنے کے لیے گھر کے دروازے پر تسبیح لٹکا دی جاتی ہے۔ جی ہاں، پاکستان کے چند علاقوں میں یہ طریقہ کار بھی موجود ہے۔ کورونا کے حوالے سے دنیا بھر میں مختلف تحقیقات جاری ہیں۔ حال ہی میں ہونے والی ایک دریافت نے ماہرین کو خوشگوار حیرت میں مبتلا کر دیا۔ امریکہ کی ڈیوک یونیورسٹی کے ماہرین نے برازیل میں ہونے والی ایک تحقیق میں دریافت کیا کہ ڈینگی بخار سے صحت یاب افراد میں کورونا کے خلاف مزاحمت پیدا ہو جاتی ہے۔ ماہرین نے دیکھا کہ گزشتہ 1 سال کے اندر جن ایریا میں ڈینگی بخار کے سب سے زیادہ کیسز دیکھے گئے، وہاں کورونا کا پھیلاؤ نہایت ہی کم رہا۔
ماہرین کا خیال ہے کہ ڈینگی بخار کی اینٹی باڈیز کسی حد تک کورونا سے تحفظ مہیا کرتی ہے یا اسے بے اثر کر دیتی ہے۔ تحقیق میں مزید کہا گیا کہ بظاہر یوں معلوم ہو رہا ہے کہ ڈینگی اور کورونا کے درمیان ایک نوعیت کی کراس ری ایکٹیویٹی ہوئی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر یہ مفروضہ درست ثابت ہوا تو ڈینگی کی ویکسین کسی حد تک کورونا سے بھی تحفظ مہیا کر سکتی ہے۔ دوستو، برازیل اس وقت کورونا کے کیسز اور اموات کے حوالے سے تیسرا بدترین ملک ہے، تاہم دیکھا گیا ہے کہ گزشتہ برس ڈینگی سے متاثرہ علاقے کورونا سے بہت کم متاثر ہوئے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ نتائج نہایت ہی غیر متوقع اور حوصلہ افزا ہیں، جنہوں نے کورونا کے علاج اور تحقیق کے حوالے سے نئے پہلو کی نشاندہی کی ہے۔ جب کورونا کی وبا پھیلی تو ووہان سمیت چائنا کے کئی شہروں میں مریضوں کے علاج اور طبی عملے کے تحفظ کے لیے ہائی ٹیک ڈیوائسز کا استعمال کیا گیا۔ بعض میڈیکل سینٹرز میں روبوٹس کا استعمال کیا گیا جو مریضوں کے ٹیسٹ کرنے، انہیں ادویات دینے اور صفائی ستھرائی سمیت دیگر کئی امور سر انجام دینے لگے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ وبا ختم ہونے کے بعد بھی اب روبوٹس کا ہماری زندگیوں میں چلن پہلے سے عام ہو جائے گا، کیونکہ جاپان نے ورک فورس کی کمی پر قابو پانے کے لیے کئی طرح کے اسٹورز پر 7 فٹ لمبے روبوٹ سے کام لینا شروع کر دیا ہے۔ CNN کے مطابق عمر رسیدہ آبادی کی شرح بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے جاپان میں لیبر کی بہت کمی واقع ہو چکی ہے، اور سٹورز اور کمپنیاں وغیرہ کو ملازم تلاش کرنے میں شدید دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جس کی وجہ سے وہ انسان ملازمین کی جگہ روبوٹس کو کام پر لگا رہے ہیں۔ ان اینڈرائڈ روبوٹس کو انسان ریموٹ کنٹرول کے ذریعے چلاتے ہیں، تاہم ایک ہی آدمی سٹور میں بیک وقت کئی روبوٹس کو آپریٹ کر سکتا ہے۔ دوستو، یہ روبوٹس بھاری اشیاء اٹھانے، انہیں ایک سے دوسری جگہ لے جانے اور ترتیب سے رکھنے سمیت کئی کام کر سکتے ہیں۔ چاند کی پیدائش سے لے کر 14ویں کے چاند بننے تک کا دورانیہ بالخصوص مردوں کی نیند پر اثر انداز ہو سکتا ہے، تاہم اس کا اثر خواتین پر کم ہی ہوتا ہے۔ یہ تحقیق ٹوٹل انوائرمنٹ نامی میگزین میں شائع ہوئی ہے۔ سویڈن کی یونیورسٹی کے سائنسدانوں نے اس ضمن میں 492 خواتین اور 360 مردوں کا باقاعدہ سروے کیا، جس کے رزلٹ پچھلے مشاہدات سے قدرے مختلف اور مخالف ہیں۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ چڑھتے ہوئے چاند کے پہلے 2 ہفتے انسانی نیند کو متاثر کرتے ہیں۔ چڑھتے ہوئے چاند کا عمل ویکسنگ کہلاتا ہے، جس میں اس سے منعکس ہونے والی روشنی بتدریج بڑھتی جاتی ہے۔ اس دوران رات دیر تک چاند کی روشنی دکھائی دیتی ہے۔ ماہرین نے چڑھتے چاند کی راتوں میں تمام خواتین اور مردوں کی نیند ریکارڈ کی۔ اس دوران مردوں کی نیند متاثر ہوئی۔ اسی طرح نصف یعنی ڈھلتے ہوئے چاند کی راتوں میں بھی یہ تجربہ دہرایا گیا، تاہم اس عرصے میں مردوں اور خواتین کی نیند پر کوئی خاص اثرات سامنے نہیں آئے۔ اسی بنا پر تحقیق کے سربراہ کرسچیان نے کہا کہ چاندنی راتیں نیند پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ اس کی وجہ اب تک سامنے نہیں آ سکی، لیکن خیال ہے کہ بڑھتے ہوئے چاند کی منعکس شدہ روشنی مردوں کی مختلف دماغی کیفیت کی بنا پر ان کی نیند متاثر کرتی ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم کوئی چہرہ دیکھتے ہیں تو یکلخت خیال آتا ہے کہ یہ پہلے سے دیکھا ہوا ہے، یا پھر ہم اس میں شناسائی یا اپنے کسی عزیز کا چہرہ دیکھتے ہیں، لیکن بہت کوشش کے باوجود ماہرین اس کیفیت کو سمجھنے سے قاصر تھے۔ لیکن اب یادداشتی نیورون کی بالکل نئی قسم دریافت ہوئی ہے، جس سے ہمیں اس دماغی صلاحیت کو سمجھنے میں مدد ملے گی۔ اسے ماہرین نے دادی یا نانی اماں نیورون کا غیر تکنیکی نام بھی دیا ہے، کیونکہ اکثر اوقات ہم لوگوں کے چہروں کو اپنے بزرگوں سے بھی وابستہ کر لیتے ہیں۔ یہ خلیات دماغ کے ٹیمپرل حصے میں پائے جاتے ہیں۔ اس میں بیک وقت کئی خلیات مل کر ہمیں اپنی نانی یا دادی کا چہرہ یاد رکھنے میں مدد دیتے ہیں۔ دوستو، اس کی تمام تفصیل میگزین سائنس میں شائع ہوئی ہے۔ اس سے پہلی مرتبہ معلوم ہوا کہ کس طرح ہمارا دماغ ایک طویل عرصے تک ہمارے عزیزوں کے چہرے کے خد و خال دماغ میں زندہ رکھ کر اسے کسی پرانی تصویر کی طرح دوسروں سے ملاتا رہتا ہے۔ راک فیلر یونیورسٹی میں نیورو سائنس کے ماہر پروفیسر فرائی والٹ کہتے ہیں کہ یہ کوئی مفروضہ نہیں بلکہ مسلمہ سائنسی تحقیق ہے کہ دماغ کا نچلا ٹیمپرل کنارہ نانی اماں نیورون کی بہترین جگہ ہو سکتا ہے، کیونکہ یہاں چہروں، ان کے احساس اور ان سے وابستہ طویل یادداشتیں تحریر ہوتی ہیں۔
1960 کے عشرے میں دماغی ماہرین کو یہ جاننے کی سوجی کہ دماغ کا آخر وہ کون سا حصہ ہے جو حافظے میں بزرگوں، نانی، دادی، والد اور والدہ کے چہروں کو ایک عرصے تک یاد رکھتا ہے۔ اس کے بعد خیال کیا گیا کہ ایک نیورون دادی، دوسرا نیورون نانی، تیسرا نیورون ماں اور چوتھا نیورون باپ کے چہرے کے اعصابی نقش طویل عرصے سے محفوظ رکھ سکتا ہے۔ دوستو، اللہ کی تعریف کون کر سکتا ہے؟ اللہ اپنی تعریف خود کر رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ سمندر کو سیاہی بنا دوں، 7 سمندر بھی سیاہی بن جائیں، ساری دنیا کے درخت لے کر قلم بنا دیے جائیں، انسان اور جنات لکھنے بیٹھ جائیں، فرشتے بھی آ کے لکھنا شروع کر دیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سمندر خشک ہو جائیں گے، قلم ٹوٹ جائیں گے، میری تعریف ختم نہیں ہوگی۔ اتنے قلم اور سیاہی اور لے آئیں تو بھی میری تعریف لکھتے لکھتے یہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ دوستو، اللہ وہ ذات ہے جسے سارا جہاں پکارے، پہلے پکاریں، پچھلے پکاریں، انسان پکاریں، جنات پکاریں، زندہ پکاریں، مردہ پکاریں، تر پکاریں، خشک پکاریں، چھوٹے پکاریں، بڑے پکاریں، مرد پکاریں، عورتیں پکاریں۔ لیکن اللہ یہ نہیں کہے گا کہ صرف عربی میں ہی پکارو، اللہ کہے گا کہ پشتو میں پکارو، اردو میں پکارو، ہندی میں پکارو، پنجابی میں پکارو، سندھی میں پکارو، بلوچی بروہی میں پکارو، انگریزی، فرانسیسی، لاطینی میں پکارو، کائنات کی ساری زبانوں میں اپنے رب کو پکارو۔ میں تمہارا وہ رب ہے جو تمہیں سنے گا بھی اور تمہیں سمجھے گا بھی۔ تم بے شک مجھے سب اکٹھے ہو کر بھی پکارو گے تو میں ایک ایک کو سنوں گا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک کا سننا مجھے دوسرے سے غافل نہیں کرتا، ایک کو سنتے ہوئے دوسرے کو بھولتا نہیں ہوں، ایک کو دیتے ہوئے دوسرے کو یہ نہیں کہتا کہ ذرا انتظار کرو، خزانہ خالی ہے، اب تم کل آنا، تمہیں کل دیا جائے گا۔ ایسی زبردست شان والے اللہ کی نہ ماننا، ان کی نافرمانی کرنا، اس میں ہماری ہی ہلاکت ہے، ہمارا ہی نقصان ہے۔ اور اللہ کا نبی کہہ رہا ہے کہ کل حساب ہونے والا ہے، ذرا سنبھل جاؤ۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔